السلام علیکم ناظرین، اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل ہمارا پاکستان پہ آپ سب کو ویلکم کہوں گا۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے لگے ہیں پاکستان کے 5 امیر ترین لوگ، وہ 5 امیر ترین لوگ جنہوں نے زیرو سے کام سٹارٹ کیا اور آج ان کی جو انکم ہے، ان کی جو سیلری ہے وہ لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں ہے، جن کے پاس وسائل کی کمی تھی لیکن انہوں نے محنت کی اور آج اس مقام پہ ہیں کہ ان کے پاس کسی کے پاس 200، کسی کے پاس 600 اور کسی کے پاس 1000 سے بھی زیادہ امپلائیز ہیں۔ تو جی ہاں، آج ہم سب سے پہلے بات کرنے لگے ہیں فیصل اظہر صاحب۔ فیصل اظہر صاحب کو کون نہیں جاتا، انیبلرز کے جو دونوں بھائیوں نے انیبلرز کا کام شروع کیا، ای کامرس، انہوں نے پاکستان میں متعارف کرنے والے یہی بھائی ہیں۔ فیصل اظہر نے اپنے ایک بیان میں، ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 5000 سے یہ کام شروع کیا، ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا لیکن کچھ ایسا کرنے کا شوق تھا جس سے کم وقت میں کم انکم کے ساتھ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ ہمیں ناکامی کا ڈر نہیں تھا، ہم نے رسک لیا۔ فیصل اظہر کا کہنا ہے کہ زندگی میں رسک لینا چاہیے۔ اور دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات جو فیصل اظہر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں میری کامیابی کے پیچھے جس بڑی چیز کا ہاتھ ہے وہ ہے ٹیم ورک، کہ میں نے ہمیشہ ٹیم ورک میں کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، اگر اس کو ٹیم کے ساتھ کیا جائے، ٹیم ورک کیا جائے تو وہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دیر از نو پلان بی، آپ کچھ بھی کام شروع کریں، کچھ بھی کریں تو ساری کشتیاں جلا دیں، واپسی کا کوئی رستہ نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں جس مقام پہ ہوں، یہ فیصل اظہر کا کہنا ہے کہ آج میں جس مقام پہ ہوں ان کے پیچھے یہ 2 چیزیں تھیں، ایک ٹیم ورک اور دوسرا یہ دیر از نو پلان بی۔ شیخ ابراہیم کو کون نہیں جانتا، کینن فارم کے CEO، کینن فارم کے مالک۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ تھی کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بزرگوں نے کام شروع کیا، وہ کام شروع کیا جس کے بارے میں آج کے نوجوان سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم چمڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور کھالیں صاف کیا کرتے تھے۔ اگر میں آج بھی اس دور کو یاد کروں کہ جب میں کھالیں صاف کیا کرتا تھا تو آج میں وہاں اپنے بچوں کو لے کے جاؤں، ایون وہاں پہ میرے بچے آج 2 منٹ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اتنی ان کا کہنا تھا کہ اتنی مشکل زندگی، اتنی دشوار جگہ پہ، اتنی بدبو والی جگہ پہ ہم نے کام کیا لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے کہنا تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میرا 1 ارب کا سامان 36 کروڑ کا رہ گیا۔ میرے پاس رینج روور تھی، BMW تھی، پورشے تھی، میری اس وقت ہر گاڑی سیل ہو گئی لیکن میں نے اس وقت ہمت نہیں ہاری، میں نے محنت کی اور میرے پاس آج پھر الحمدللہ BMW، رینج روور، پورشے، دنیا کی ہر مہنگی گاڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کامیابی کے پیچھے صرف ان 3 باتوں کا عمل درآمد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور دوسری بات، کامیابی کے لیے میں نے کبھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا، میں نے محنت کی، اپنا دن رات ایک کیا، اور تیسری بات کہ آئیڈیلز پیدا کیے۔ شرجیل اکبر کی لائف سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ شرجیل اکبر نے کہا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میری عمر جب 15 برس کی تھی تو میں لاہور آیا، لاہور پڑھنے کے لیے آیا، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی کی دکان تھی لاہور شالمی مارکیٹ کے اندر۔ رب کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ کچھ ہی عرصے بعد وہ جس دکان کا جو مالک ہے ہمارا رشتہ دار، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس دکان کو چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس دکان کی لینتھ وغیرہ بتاؤں تو کسی بھی گھر کا جو نارمل واش روم سائز ہے اس سے بڑی نہیں تھی۔ میرے والدین کے کہنے پر، اصرار کرنے پر مجھے اس دکان پہ بٹھا دیا گیا کام سیکھنے کے لیے۔ میں نے والدین کے کہنے پہ ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور میں نے دکان چلانا شروع کر دی۔ مجھے اس وقت بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس وقت 15 سال میری عمر تھی، لڑکپن تھا، اور لاہور کی اتنی بڑی مارکیٹ کے اندر مجھے
کام کرنا پڑا، لیکن میں نے محنت کی، اسٹرگل کی. وہ ایک چھوٹی سی دکان آج 600 دکانوں میں کنورٹ ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس اتنی بڑی کامیابی کے پیچھے میری دو چیزیں ہیں. پہلی کہ میں نے ہمیشہ پازیٹیو سوچا، میں نے کبھی کسی کے لیے نیگیٹو نہیں سوچا. دوسری یہ بات، کبھی کسی دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ نہیں کیا، کبھی کسی کسٹمر کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ نہیں کیا، کبھی کسی دوسرے دکاندار کو اپنا نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ نہیں کیا. عبدالسلام کی جو کہانی ہے، جو اس کی سٹرگل ہے، نوجوانوں کے لیے، نوجوان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے. عبدالسلام کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا. جب ان کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو ان کے والد صاحب ان کو یونیورسٹی چھوڑنے آئے، تو یونیورسٹی کے گیٹ پہ والد صاحب نے ان کو اتارا. تو عبدالسلام کا کہنا ہے کہ مجھے والد صاحب کی وہ بات آج تک یاد ہے جو انہوں نے مجھے یونیورسٹی کے گیٹ پہ بولی تھی کہ بیٹا، میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے تمہاری فیس کے لیے ادا کر دیے، اب آگے تم نے اپنی فیس خود پے کرنی ہے، اپنے اخراجات خود اٹھانے ہیں. عبدالسلام کا کہنا ہے کہ میرے والد صاحب کے وہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے. میں نے محنت کی، دن رات ایک کیا، میں نے ٹیوشنز پڑھائیں، میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن میرا ایک ہی خواب تھا کہ میں جاب لینے والا نہیں بلکہ جاب دینے والا بنوں گا. میں نے اس خواب کو لے کر میں نے محنت کی. اور میرے پاس آج تقریباً 200 لوگ امپلائی ہیں. ہیزل موبائل پہ 200 لوگ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ محنت کسی کی میراث نہیں، کامیابی کسی کی میراث نہیں. جو بھی محنت کرتا ہے وہ اس کو ضرور پالے.